السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، خاص کر آج میں آپ کو کچھ باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے اکثر نوجوان، بلکہ آدھے سے زیادہ نوجوان، بلکہ میں یوں کہوں تو کچھ زیادہ نہیں ہوگا کہ 70% سے زائد نوجوان ہمارے اس بلا میں ملوث ہے اور پب جی گیم کو بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ میں نے میرے کسی ساتھی سے پوچھا کہ آپ کو اس میں کچھ فائدہ ملتا ہے یا کچھ پیسہ ملتا ہے، جو گھنٹوں ہمارے نوجوان اس میں لگاتے ہیں اور اتنا اس میں مگن ہوتے ہیں کہ اگر ہم کھیل رہے ہیں ہاتھ میں رکھ کر موبائل، تو سامنے سے کوئی کچھ چوری کرتا ہے، کسی کو اٹھا لے جاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو ہم کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تو میں نے پوچھا، آپ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملتا ہے پیسہ؟ تو انہوں نے منع کیا، نہیں، پیسہ تو کچھ نہیں ملتا، صرف مزہ ملتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں ضیاع وقت ہو گیا، اس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہے نہ تو آخرت کا فائدہ ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے پیچھے وقت لگا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ لہو الحدیث کا لفظ قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں لہو الحدیث کو صرف بولنے سے انکار نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھیں تو اس میں اس طرح کے بیکار کام کو بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب، مغربی انڈیا ہمارے اندر کچھ ایسی چیزوں کو، ایسے زہر کو ڈالتے ہیں، تو ظاہراً دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم مزہ لے رہے ہیں، اچھے ہیں، مگر اس کے پیچھے کتنا زہر ہے، اس کی ایک دو چیزیں صرف ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، باقی کچھ اور واضح نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں، اس پب جی گیم کا جو سین ہے، میں کاپی رائٹ کے ایشو سے یہاں پر آپ کو دکھا نہیں سکتا، مگر اس میں صاف طور پر آپ دیکھے ہوں گے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فلاں چیز کے سامنے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے اور اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ اس کو ویسا کرنے پر قیمتی ہتھیار ملتے ہیں۔ یہ صاف طور پر شرک ہے، اور شرک اتنا سے بھی اگر ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر کہیں بڑے گھڑے میں پانی کا، پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے، یا پیشاب کے بڑے گھڑے میں پانی کا ایک قطرہ پڑ جائے، دونوں برابر ہے۔ ہم صرف تھوڑی وقت کی مزاح کے لیے، وقت کی خوشی کے لیے اس گیم کو کھیلتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ ہمیں اس سے کچھ پیسے ملتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، ہاں پیسہ مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے، لوگ کھیل رہے ہیں، مگر اس میں وہ بھی نہیں ہے، اور اوپر سے شرکی اعمال۔ ہم نہیں جانتے اس کے اندر کیسے سین ہیں اور کیسے انہوں نے اس کے اندر چالیں بھری ہے، اور ہم دیکھے بغیر وہاں پر کچھ شوٹ کرنا ہوتا ہے، وہ شوٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر ہمارے انجانے میں کیسی چیزوں کو شوٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں پر بیت اللہ کی شکل کی بھی کوئی چیز ہو اور ہم اس پر شوٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں مسجد نبی اور بیت المقدس کی شکل کی کوئی چیز ہو اور ہمارے آنکھوں میں نہ دکھائی دیتی ہو، ہم اس کو بھی شوٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی چالیں بہت بڑی ہیں، ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، اور ہم سمجھنے، ہم مسلمان نادان ہیں اور نادانی میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں۔ کسی ساتھی نے یہ بھی کہا کہ ہم سے کہ اس میں جو سین ہے شرکی اعمال کا، ہم دیکھ کر کھیلتے ہیں، اور شرکی اعمال کا سین ہم نہیں کھیلتے۔ یہ بہت ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ پہلی تو بات میں نے بتا دی کہ اس کے کس سین میں، کس چال کے ساتھ ہمارے خلاف چیزیں بھر دی گئی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لہذا اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتایا، جیسے کہ وہ چیز سے غلط ہے کہ وہ لہو الحدیث ہے، لہو عمل ہے، بیکار کام ہے، بیکار چیز ہے، تو آپ خود سمجھ لیجئے، اگر آپ اس چیز میں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ آگ کے قریب جا رہے ہیں، آپ آگ کے اندر تو نہیں جا رہے ہیں نا، اگر آگ کے قریب بھی جا رہے ہیں تو آپ کو بھنک بھی محسوس ہوگی نا، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ اس کے قریب بھی جائیں گے، اس گیم میں جائیں گے، اس گیم کو کھیلیں گے، اور وہ شرکی اعمال جو سین میں آپ سے سرزد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کسی نہ کسی طرح سے آپ کے اندر اس گیم کے اندر وہ بھر دیے گئے ہیں، ہر سین میں بھر دیے گئے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے، میں آپ کو مدینہ منورہ کے ایک مشہور فقیہ کی فتویٰ دکھاتا ہوں۔ انہوں نے عربی میں ٹویٹ کیا تھا، آپ اسکرین پر عربی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک مشہور فقیہ جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کا نام ہے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، مدینہ منورہ کے ایک مشہور فقیہ ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے، ان کا ٹویٹ کچھ یوں ہے: تقریباً 9 مہینے قبل مجھ سے PUBG گیم کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا اور یہ بیان کیا تھا یہ بہت سی برائیوں کا ذریعہ ہے۔ پھر مجھے اس کے نئے اپڈیٹ ورژن کے متعلق پتہ چلا ہے جس میں بتوں کی تعظیم کی جاتی ہے اور یہ بت نفع کے مالک ہیں۔ نیز اس میں بھی یہ بھی دکھایا گیا ہے جو ان بتوں کی تعظیم کرے گا وہ طاقتور اسلحہ حاصل کرے گا، یعنی طاقتور ہتھیار حاصل کرے گا۔ یہ تو ظلم عظیم اور شرک اکبر ہے، لہٰذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس گیم سے بچ کر رہیں اور اپنے اولاد کو بھی اس سے روکیں۔ میں یہاں پر بچوں کے والدین سے ایک صاف طور پر بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شرکیہ اعمال ہے، یہ صاف طور پر شرک ہے اور حرام ہے۔ ویسے بھی ہر گیم کھیلنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں ضیاع وقت کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں اور بہت سی دشمنوں کی چالیں ہیں، اور خاص کر PUBG گیم میں صاف طور پر شرک واضح ہوا ہے، اور شرک سے بچنا ہمارا فرض ہے، ہم پر واجب ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ نہیں مانتا ہے تو آپ اس کی تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ غلط نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو شرک سے بچا رہے ہیں، آپ بچے کو شرک سے بچائیں گے۔ آج ویڈیو گیم میں کر رہا ہے، خدا نخواستہ اللہ آپ کے مستقبل کے، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر اسی زہر کے ذہن میں بھرنے کی وجہ سے کل حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں جملے نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر میں آپ کو یہ بتا کر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیے۔ اگر آپ سختی سے روکیے اپنے بچوں کو ایسے گیم کھیلنے سے۔ یہ ویڈیو گیم بہت ہمارے لیے برائی کا باعث ہے، بہت ہمارے لیے مستقبل میں بہت اس میں خطرہ ہے۔ ایک تو ہمارے ذہن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ضیاع وقت ہے۔ اگر آپ کو موبائل سے اچھا کام کرنا ہے تو آپ کے لیے میدان موجود ہے سوشل میڈیا پر، آپ کیجئے۔ اگر آپ ویڈیو گیم میں ضیاع وقت کرتے ہیں، اس میں وقت کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شریف خاندان کے بچے کھیل رہے ہیں، وہ اچھے ماں باپ کے بچے کھیل رہے ہیں، مگر ہم کو پتہ تک نہیں کہ ہمارا بچہ رات کے اندھیرے میں رضائی اور چادر کے نیچے کیا کر رہا ہے ہمارا بچہ، کون سی چیز یوز کر رہا ہے، کون سا گیم کھیل رہا ہے، اور انجانے میں ہمارے بچوں سے ہمارے گھر میں شرک ہو رہا ہے۔ کیا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے گھر میں خدا کی برکتیں آئیں گی؟ کیا ہم ایسا کریں گے اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں نازل ہوگی؟ کیا ہم ایسا کریں گے تو کورونا جیسی وبا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یہ سب کر رہے ہیں، پھر کورونا جیسی وبا آنے پر رو بھی رہے ہیں، آسمانی آفات زمینی آفات آنے پر رو بھی رہے ہیں۔ کیا ایسی قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آنا چاہیے تو اور کیا آنا چاہیے؟ اسی لیے ہم پر حالات آ رہے ہیں۔ ہم اس چیز کو گہرائی میں نہیں جاتے، صرف دیکھتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے، کھیل رہے ہیں۔ ہم کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اور میں تمام لوگوں سے، تمام علماء سے ہاتھ جوڑ کر ادباً یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے کبھی ایک بار ابھی انشاءاللہ مساجد کھلیں گی، ہر نماز کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا جمعے کے دن ہی صحیح، جمعہ کے عام خطاب نہیں صحیح، اس گیم کی لعنت کے بارے میں ضرور بولیے، اس گیم کی لعنت کے بارے میں اور اس کی نحوست کے بارے میں ضرور بولیے۔ اگر ہم ایک کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل ہم سے پوچھے گا کہ کل آپ کی موجودگی میں یہ شرکی اعمال سرزد ہوتے تھے مگر آپ نہیں روکا۔ دشمن کی چالیں بہت بڑی ہے،
ہم سوچ نہیں سکتے. ہم کو ہر لحظے میں ہر قدم پر سوچ کے قدم رکھنا چاہیے. پتہ نہیں کس سے کب ہمارے سر درد ہوتے ہیں, اور یہ تو ظاہراً صاف دکھ رہا ہے. اور کثرت سے میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں, استغفار کثرت سے ان دنوں پڑھ لیا کریں. حالات بہت خراب ہیں, پتہ نہیں کب ہم سے کیا گناہ سر درد ہوتے ہیں. اب کثرت سے استغفار کریے, اللہ سے روئیے, اللہ کے سامنے روئیے. میرے بھائیوں, یہ حالات ہیں نا ہمارے کیے کرائے ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں سدھریں گے, اگر ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے, اگر ان گندی چیزوں سے اگر ہم دور نہیں رہیں گے تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. اگر آپ کو اس حالات کو سدھارنا ہے تو ان چیزوں سے ہم کو دور رہنا پڑے گا. میرے بھائیوں, پھر ایک بار کہتا ہوں, ان چیزوں سے دور رہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تماموں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.